السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما اصابکم من مصیبۃ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. محترم حضرات، ہم جس ٹاپک پر آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں کہ دنیا میں مصیبتیں کیوں آتی ہیں. آج کل کے جو حالات چل رہے ہیں بھارت کے، اور خاص کر یو پی ہے اور ہریانہ ہے، میوات کا علاقہ ہے، یہ ایسے برابر آتے ہی رہتے ہیں. کچھ پردیش میں جو ہے وہ باڑھ ہے، ہماچل پردیش میں منی پور کا معاملہ آپ لوگ جانتے ہیں. یہ ایسا کیوں ہوتا رہتا ہے، اس پر ہم بات کریں گے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے جس کو ترمذی نے نقل کیا ہے، صحیح روایت ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے چند باتیں بتائی ہیں کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر اس دنیا میں جو ہے وہ خلفشار اور مختلف قسم کی مصیبتیں آتی ہیں. وہ میں ایک ایک پر بات نہیں کر پاؤں گا، صرف ایک ایک جملہ ان کا بول دیتا ہوں، اور ہر آدمی یہ دیکھے کہ یہ جملہ کہیں ہمارے اوپر تو نہیں سیٹ ہو رہا ہے، اور ہماری وجہ سے تو ایسا نہیں ہے کہ جو ہے وہ دنیا میں ایسے حالات خراب ہو رہے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ایسا ہونے لگے کہ اس سے مراد بڑی تعداد ہے، ایک دو نہیں، ایک بڑی تعداد. فرمایا کہ شوہر لوگ بیوی کے تابع دار ہو جائیں. ماں ایک بات بولے، بڑے ایک بات بولیں، کسی کی بات کہی، بیوی جو بولے گی وہ بات مانے گا. نمبر 2، بیٹا اپنی ماں کی نافرمانی کرے. نمبر 3، لوگوں کے تعلقات لوگوں سے اچھے رہیں لیکن اپنے والدین سے خراب رہیں. مساجد میں شور مچایا جائے. مساجد میں شور، آپ دیکھیں کہ اب بھارت کی ایک بڑی مساجد ایسی ہیں. میں ابھی ایک مسجد میں سفر میں تھا تو میری ایک رکعت چھوٹ گئی. میں مسجد میں بیٹھا ہوں، بتا رہا ہوں. وہ مولانا صاحب نے اتنی زور زور سے دعا کیا کہ میرا ایک رکعت کا پڑھنا مصیبت ہو گیا. نماز ختم ہوتے ہی مجھے ایک رکعت چھوٹی تھی، مجھے پوری کرنی تھی. وہ اتنی دیر تک دعا جہری مانگتے رہے کہ جتنے لوگوں کی نماز چھوٹی تھی، میں اپنے بارے میں بتا رہا ہوں کہ ایک کم سے کم 4 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھا اور پھر بھول جائے. یہ کیفیت، یہ شور کا ایک طریقہ ہے. شور کا یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ فجر میں لوگ آئیں، ابھی بعض لوگوں کی فرض چھوٹی رہے اور آپ مائک پہ کھڑے ہو کر کے سلام پڑھنے لگیں. یہ بھی شور کا ایک طریقہ ہی ہے. تو مساجد میں شور ہونے لگے. قوم کے جو لیڈر ہوں، ایک اس میں یہ ہے، ایک حدیث دو الگ الگ ہے کہ وہ لوگ لیڈر ہوں جس کے اندر صلاحیت نہیں ہے، قوم کے لیڈنگ کریں گے. ہماری دینی جماعتوں کے اکثر و بیشتر، دینی جماعت کی بات کر رہا ہوں، سیاسی چھوڑ دیں، دینی جماعت کے اکثر و بیشتر ذمہ دار عالم نہیں ہیں. یہاں سے لے کر پورے بھارت کی بات کر رہا ہوں، عالم نہیں ہے. اور جماعت کیسی ہے؟ جماعت دین والی ہے. دین کو سب سے زیادہ جانتا کون ہے؟ عالم جانتا ہے. 90% عالم اس کے سربراہ نہیں ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ قوم کا وہ لیڈر، بڑا لیڈر جو لوگوں کے نگاہ میں بڑا ذلیل ہو. کبھی کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ کوئی اتنی بڑی پوسٹ پر ہو کر کے روزانہ 10-10 20-20 جھوٹ پارلیمنٹ میں بولے. ایسا تصور نہیں تھا.
کہ اور سب کو معلوم ہو رہا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے اور وہ اس کو کوئی شرم ہی نہیں ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ لوگوں کی عزت کی جائے اس بنیاد پر کہ وہ بڑا خراب آدمی ہے، اگر عزت نہیں کریں گے تو یہ ہماری بے عزتی کرے گا۔ جو آپ لوگ جیسے بعض بیویاں اپنے شوہر کی عزت اس لیے کرتی ہیں کہ اتنا بدماش شوہر ہے کہ اگر عزت نہیں کریں گے تو وہ اس کی عزت سے کھیل جائے گا، اس وجہ سے اس کی عزت کرتی ہے۔ ایسے ہی ہزاروں لوگ ہیں کہ ہم کسی کو سلام اس لیے کرتے ہیں کہ اس کے ڈر سے سلام کرتے ہیں، اس کے اخلاق، اس کے علم، اس کے اچھے ہونے کی وجہ سے سلام نہیں کیا جاتا ہے، بلکہ اس کی برائی کی وجہ سے اس کو کیا کیا جا رہا ہے؟ سلام مارا جا رہا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ایک بڑی آبادی نشہ کرنے لگے گی۔ ابھی مراد آباد کی ایک بہن نے فون کیا، بچہ حافظ قرآن ہے، ہاسٹل میں ڈال دیا بچے کو، تو وہ ہاسٹل والے بچوں کی اکثریت شراب پیتی ہے۔ یہ بچے نے یہ کہہ دیا کہ میں مسلمان ہوں، میں شراب نہیں پیتا ہوں، تو انہوں نے ہر چیز میں اس کا بائیکاٹ کر دیا۔ بچے سے بات نہیں کرنا، اس کو اپنے ساتھ نہیں لینا، سب چیز میں۔ اور یہ جتنے بھی ہاسٹل ہیں اس وقت 80% بھانگ کھاتے ہیں، چرس ہے، شراب ہے، عام ہے یہ بات۔ اور مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ جو نچلا طبقہ ہے بیچارے لیبر، جو عورتیں آپ لوگوں کے یہاں گھروں میں کام کرتی، اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کا ایک بڑا طبقہ شوہر کا کیا ہے؟ شرابی ہے۔ وہ مجبور ہو کر کے تمہارے گھروں میں کام کرتی ہیں، کیونکہ یہ ایسے حالات کہ ایک بڑا طبقہ جو ہے نشہ کرتا رہے گا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ کھلم کھلا یہ کام ہوگا، اور پھر آپ نے فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ موسیقی عام ہو جائے گی۔ اب نعت بھی جو آتی ہے وہ بھی میوزک کے ساتھ آتی ہے۔ جو اس مسلم مینجمنٹ کے اسکول ہیں اور وہ جو پروگرام کرتے ہیں وہ بھی بغیر میوزک کے نہیں کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میوزک کیا ہو جائے گی؟ عام ہو جائے گی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ رقص و سرور یعنی ڈانس ایک دم عام ہو جائے گا۔ یہ جب باتیں ہو جائیں گی، اور آپ نے فرمایا ایک اور بات اور بھی فرمائی ہے، ایک باتیں فرمایا کہ جو لوگ موجود ہوں گے وہ اپنے پہلے والوں کو بیوقوف جانیں گے یا ان کو برا بھلا کہیں گے، ان کا احترام نہیں کریں گے۔ سلف صالحین جو گزر گئے ہیں ان کے بارے میں چھوٹے چھوٹے پدی کے شور میں کمنٹ کریں گے، اور جبکہ وہ بڑے نیک لوگ ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب ایسا ہوگا تو آپ پھر اس بات کا انتظار کریں کہ رب کی مصیبت کس کس انداز پہ آتی ہے۔ اس میں ایک ایک چیز اگر آپ غور کریں گے تو ساری چیزیں ایک بڑی تعداد میں ہمارے اندر کیا ہے؟ موجود ہے۔ یہ پہلی وجہ ہے جس کی وجہ سے مصیبت آ رہی ہے۔ نمبر 2، ایک آدمی کو جگایا جاتا ہے، بھیا اٹھ جائیے نماز کا وقت ہے، ٹھیک سے بیٹھو، دوسرے کو پھر ٹیکا لگا کے بیٹھے۔ ماں بچے کو جگاتی ہے نماز کے لیے، جب نہیں اٹھتا ہے تو لات مار کے جگاتی ہے، باپ لات مار کے جگاتا ہے۔ پروردگار عالم بھی چھوٹے چھوٹے جھٹکے دیتا ہے دنیا والوں کو، جب وہ جھٹکے سے نہیں سنبھلتے ہیں تو بڑا جھٹکا دیتا ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ کہ ہم نے اس کے پہلے بھی امتوں پر بہت سے رسولوں کو بھیجا گیا ہے اور ان کی بات انہوں نے نہیں مانی۔ آج بھی یہی ہو رہا ہے نا، ہم اپنے رسول کی بات کہاں مان رہے ہیں؟ بھئی ابھی جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہو نماز پڑھنے، اتنے لوگوں نے کیا سب نے فجر کی نماز بھی پڑھی ہے؟ نہیں پڑھی ہے۔ ہم اپنے رسول کی نہ، چاہے بنی اسرائیل کے رسول کی لوگ نافرمانی کریں تو ان کے لیے بھی اللہ کی پالیسی وہی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے لوگ اپنے رسول کی نافرمانی کریں تو پالیسی رب کی نہیں چینج ہوتی ہے، پالیسی رب کی رب ہے، کیونکہ بنی اسرائیل بھی سگا بندہ ہے اللہ کا اور ہم بھی سگے بندے ہیں، سب سگے بندے ہیں، لہذا پالیسی رب کی چینج نہیں ہوتی۔ تو کہتا ہے
کہ ہم ان کو مختلف پرابلمز میں آزمائیں، لعلہم یتضرعون، شاید کہ وہ عاجزی اختیار کر لیں اور اپنے گناہوں سے ان کو سمجھ میں آ جائے اور پلٹ جائیں۔ تو دوسری وجہ مصیبت پہ آنے کی یہ ہوتی ہے کہ آدمی اس سے سبق سیکھ کر کے اور سمجھ لے کہ ہمارا اللہ ہم سے ناراض ہے اور وہ اپنے بات اللہ کی طرف پلٹ آئے۔ یہ دوسری وجہ ہوتی ہے۔ تیسری وجہ قرآن مجید کہتا ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا۔ اللہ کہتا ہے کہ زمین میں اور سمندر میں، خشکی میں اور سمندر میں فساد برپا ہے۔ فساد برپا ہونے کی وجہ کیا ہے؟ بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے اپنے کرتوت ہیں، اپنے ہاتھوں کی کمائیاں ہیں، جس کی وجہ سے اس دنیا میں فساد برپا ہے۔ پھر کہتا ہے لیذیقہم بعض الذی عملوا، اور اس میں سے تھوڑے سے ان گناہوں کی وجہ سے اس دنیا میں ہم ان کو عذاب چکھاتے ہیں، تاکہ کہہ رہا ہے لعلہم یرجعون، تاکہ وہ اپنے جو باغیانہ روش اختیار کی ہے اس سے شاید باز آ جائیں اور سنبھل جائیں۔ یہ تیسری اور بنیادی وجہ ہے جس کی وجہ سے اس دنیا میں عذاب آتا ہے۔ ایک جگہ اور بھی اسی طرح سے فرمایا ہے سورہ سجدہ میں کہ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ یہ تو جو ہم نے عذاب چکھایا ہے یہ تو چھوٹا ہے، بڑا عذاب تو وہاں ہونا ہے۔ یہ چھوٹا عذاب ہم نے چکھایا لعلہم یرجعون، شاید کہ وہ پلٹ جائیں اور اپنی گناہوں سے اعتراف کر لیں اور صحیح راستے کو اختیار کر لیں۔ یہ سب ہو رہا ہے ہمارے درمیان میں، لیکن ہمارے کان پہ جوں تک نہیں رینگ رہی ہے۔ چوتھی وجہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ جب لوگ برائی پر بولنا چھوڑ دیں گے، برائی دیکھیں گے بولے گا کوئی نہیں، جب برائی کو منع کرنا چھوڑ دیں گے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس قسم سے دنیا میں پرابلمز اور عذاب اور مصیبتیں آئیں گی۔ علماء نہیں بول رہے ہیں کیونکہ ہر آدمی اس بات سے ڈر رہا ہے کہ میں اگر بولوں گا تو آپ برا مان جائیں گے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، میں تو کہیں بھی جاتا ہوں اللہ کے فضل سے جو مجھے سمجھ میں آتا بول، کوئی برا نہیں مانتا ہے، یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ اس وقت برا مانتے ہیں جب ہم کسی برائی پر اس کو ٹوکتے ہیں اور ہماری نیت اس آدمی کی بے عزتی کرنا ہوتا ہے۔ اگر ہماری نیت اس آدمی کی بے عزتی کرنا ہوتا ہے تب وہ اپنے دل سے آپ کو برا جانتا ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ایسی شکل میں وہ آپ کا شکریہ ادا کرے گا۔ ابھی میں گیا تھا، ایک گاؤں ہے کاس گاؤں، وہاں پر ایک صاحب کرسی پر غلط نماز پڑھ رہے تھے، 20 علماء ہیں، تو میں نے کہا آپ کو کسی نے بتایا نہیں کہ اس طریقے سے نماز آپ پڑھے غلط ہے؟ کیا نہیں بتایا؟ ہم نے کہا کہ یہ آپ غلطی کر رہے ہیں، اس کو صحیح کر لیں۔ میں نے کہا آپ اگر برا مانیں تو بھی میں آپ سے معذرت نہیں پیش کروں گا۔ اگر آپ ہوتا نا کہ اگر میری بات آپ کو بری لگ گئی ہو تو بھیا معاف کر دیں۔ شریعت جب آپ نے ایک اسلام کی نظر سے کسی کو کہا ہے تو یہ عذر پیش کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ برا مانتے رہیں۔ ہم نے کہا میں معذرت نہیں، آپ یہ بتائیے آپ کو برا لگا؟ انہوں نے کہا مجھے بہت اچھا لگا کہ کم سے کم میری آخری عمر ہے، اور کم سے کم وہ 70 سال کے رہے ہوں گے، کہ میری آخری عمر ہے اور ہم کو آپ نے بتا دیا میں ایسے کتنے دن سے نماز پڑھ رہا ہوں، اور پھر آخر میں انہوں نے وہی بات کہی کہ ہزاروں لوگ مجھے دیکھے اور آج تک کوئی بولا نہیں۔ یہ جب برائی پر روکنا اور ٹوکنا بند کر دیا جاتا ہے، اور آپ ایسا نہیں صرف عالم بھی، آپ کے سامنے ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، سب کے ساتھ ایسا ہوتا ہے جتنے بیٹھے ہیں، ایک آدمی ایسی شرٹ پہنے ہوئے ہے کہ جب وہ رکوع کرتا ہے تو اس کا پچھلا حصہ آپ کو نظر آتا ہے، ہوتا نہیں ہوتا ہے؟ ایمانداری سے بتائیے آپ نے کبھی اس آدمی سے جا کر کے کہا کہ یہ غلط ہو رہا ہے؟ وہ مولانا صاحب ہی نہیں ذمہ دار ہیں، آپ بھی اس کے لیے آپ کو بتانے کے لیے قرآن حدیث نہیں پڑھنا ہے کہ میں مسئلہ بتاؤں
سب کو معلوم ہے کہ جو ہو رہا غلط ہو رہا، لیکن آپ نے طے کر رکھا ہے مجھے بولنا نہیں ہے۔ یہ منکر پر جو خاموشی اختیار کی گئی، یہ اس کے بھی نتائج ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا پھر مصیبتیں دنیا میں آتی رہیں گی، ان کو ٹالا نہیں جا سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خضر سے وعدہ کیا کہ میں تمہارے ساتھ رہوں گا۔ انہوں نے کہا ہمارے ساتھ میں رہنے کی ایک شرط ہے، میں کچھ بھی کروں آپ بولنا نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ پہلے انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے پاس نہیں رہ سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، مجھے اللہ نے بھیجا، میں رہوں گا تمہارے ساتھ۔ وہ سفر شروع کیے موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کے ساتھ، اور انہوں نے پہلا کام یہ کیا، 3 کام کیے، اس میں سے ایک یہ کہ ایک بچہ ٹہل رہا تھا، اس کا انہوں نے مرڈر کر دیا، قتل کر دیا بچے کو۔ انہوں نے کہا کہ یہ تم نے کیا کیا؟ کہا میں نے آپ سے پہلے کہا تھا نا کہ میں کچھ بھی کروں تو بولنا نہیں۔ یہ کیوں بولے موسیٰ علیہ السلام؟ موسیٰ علیہ السلام رسول ہیں، رسول کے سامنے غلط کام ہو اور رسول خاموشی اختیار کر لے تو اس بات کی دلیل ہے وہ کام صحیح ہے۔ ہمارے یہاں اصول حدیث میں پڑھایا جاتا ہے کہ اگر نبی کی زندگی میں یا نبی کے سامنے ایک کام کوئی دین سمجھ کر کیا اور نبی نے اس پر خاموشی اختیار کی، اس کا مطلب کہ وہ اس بات صحیح ہے، جس کو حدیث تقریری کہتے ہیں۔ یہ جو ہم لوگوں نے اختیار کیا کہ برائی پر بولنا ہی نہیں ہے، بلکہ پالیسی بنا لینا کہ برائی پر کچھ بولنا ہی نہیں ہے، یہ اس سے خطرناک بات ہے۔ یہ اس کے اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ قرآن مجید نے سورہ مائدہ میں کہا ہے ایک جگہ کہ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں نے عادت بنا لی تھی کہ جب وہاں پہ برائیاں ہوتی تھیں تو وہ اس پر ٹوکتے نہیں تھے۔ ایک بہت مشہور حدیث ہے، آپ نے سنا ہوگا، میں نے بھی شاید بتایا ہو کبھی، کہ ایک بہت اللہ والے تھے، اتنا اللہ والے کہ مصلی نہیں چھوڑتے تھے، 24 گھنٹے اللہ اللہ اللہ۔ پورا گاؤں برباد ہو گیا، کرپشن، یہ اپنی عبادت میں مست۔ جب اور یہ کئی جگہ حدیث منقول ہے، جب اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا کہ اس پوری بستی میں اب اتنا زیادہ بگاڑ آ گیا ہے کہ زمین سے اٹھاؤ اور پٹک دو، سب کو ایک ساتھ مار ڈالو، تو فرشتہ بھی اللہ سے کہا اللہ اس کو بھی پٹکنے کا ہے جو مصلی نہیں چھوڑتا۔ کہا پہلے اس کو پٹکو، بعد میں گاؤں والوں کو، پہلے ان کو پٹکو۔ وہ جو بنے ہوئے ہیں بزرگ کہ ہم نیک ہیں، بچہ دنیا کرپٹ ہو جائے کوئی مطلب نہیں، اللہ نے کہا پہلے ان کو پٹکو، بعد میں گاؤں والوں کو پٹکو۔ یہ اسلامی پالیسی ہے۔ آپ یاد رکھیں کہ اسلام کا ہر فرد کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیر بیدہ فإن لم يستطع فبلسانہ وإن لم يستطع فبقلبہ ذلک اضعف الایمان، کہ اگر کوئی برائی دیکھے اور اس کی طاقت ہے تو طاقت ہاتھ سے روک دے۔ اس میں 2 لوگ شامل ہیں، سرکار اور گھر کا بڑا۔ نمبر 2، اگر یہ نہیں کر سکتے ہو تو زبان سے بولو کہ بھیا یہ تم کیا کر رہے ہو، یہ تم ایسا کپڑا پہن کر مسجد میں آئے ہو، خدا کے واسطے اپنی نماز برباد کرتے، میری تو نہیں کرو یار، کم سے کم اس کو لے جا کر تنہائی میں کم سے کم یہ بات بتاؤ۔ پھر آپ نے فرمایا اگر زبان سے بھی بولنے کی طاقت نہیں ہے، ایسے ماحول پیدا ہو گیا ہے تو دل سے اس کو برا جانے، اور دل سے برا جاننے کا مطلب کیا ہوتا معلوم ہے آپ کو؟ اس کا بائیکاٹ کیا جائے۔ اب یہیں پہ کئی مرتبہ ہوا ہمارے ساتھ، لوگوں نے دعوت دی، کھانے پہ گئے، وہاں میوزک بج رہی تھی، جو لوگ میرے ساتھ تھے ہم نے کہا چلو، حالانکہ جب ہم لوٹے ہمارا 1000-2000 روپے خرچہ ہوا، کیونکہ لے جا کے ان کو ہوٹل میں کھانا کھلانا پڑا جو ساتھ میں گئے تھے، اور سب کو ہوٹل بھی کھلایا۔ وہاں پہ میوزک بج رہی تھی اور بڑے بڑے اللہ والے سب اپنے آپ کو بیٹھے تھے، وہ مصلی والے کے طریقے سے،
کوئی آدمی کے کان میں جوں نہیں رینگ رہی ہے کہ یہ کہا جائے کہ یہ غلط ہو رہا ہے. کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہم اٹھ کر کے چلے آئے. اس کے بعد انہوں نے بہت شرمندگی یہ وہ، ہم نے کہا اس سے کوئی فرق نہیں ہے، آپ اپنے رب سے توبہ کیجئے، مجھ سے معافی، میرے خلاف آپ نے کچھ نہیں کیا ہے، آپ اپنے رب سے توبہ کریں. اچھا، جب ہم چلے آئے اور یہ بتا کر کے آئے تب تو کم سے کم بند کر دیتے ہیں، تو بھی شرم نہیں آئی. ابھی بہت کچھ آنا ہے، مصیبت ابھی تو ابتدا ہے، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. یہ حالات ایسے ہوتے ہیں. دو بڑے گناہ ہو رہے ہیں، آپ کے شہر میں بھی ہو رہے ہیں اور پورے بھارت میں ہو رہے ہیں. پہلا شرک. کوئی بھی شہر، شاید چھوٹا موٹا قصبہ نہیں کہہ سکتا، شہر کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو سجدہ نہ کیا جاتا ہو. کوئی شہر نہیں ہے پورے بھارت کا کوئی شہر ایسا نہیں ہے جہاں پر قبریں نہ ہوں اور ان کو سجدہ نہ کیا جاتا ہو. یہ شرک اکبر ہے. چھوٹے چھوٹے شرک کو گنائیں گے تو کئی گھنٹہ گنانا پڑے گا. یہ شرک طواف کرتے ہیں، شرک سجدہ کرتے ہیں، ڈائریکٹ مانگتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. عورتیں جا کر کے اپنا بال کھول کر کے وہاں پر بیٹھی رہتی ہیں. سب کچھ شریعت کے خلاف ہوتا ہے. یہ رب ذوالجلال کو سب کو اگنور کرتا ہے، تھوڑا موڑا تو سب کو کرتا ہی ہے. شرک کو وہ قطعی معاف نہیں کرتا. حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر مکے میں جس وقت دعوت کا کام شروع کیا، ایک چیز نہ بولتے کوئی پرابلم نہیں تھی. ایک چیز آپ نے ایسی کہہ دی کہ پورا مکہ ایک دم تلملا اٹھا. وہ کیا تھا کہ جس کی تم پوجا کرتے ہو اس میں سے کوئی خدا نہیں ہے. بس کوئی بھی اس میں سے خدا نہیں ہے، کوئی بھی مالک نہیں ہے، مالک صرف اللہ ہے. یہ ایک بات اللہ کے رسول نہ بولتے، مکے والوں سے اختلاف کی کوئی وجہ ہی نہیں ہے. یہی مکے والے آپ کو امین بھی کہتے تھے، صادق بھی کہتے تھے. غیر مسلم بھی جو رائٹرز ہیں جو حبیب مصطفیٰ کے بارے میں لکھتے ہیں، غیر مسلم رائٹرز بھی یہ نہیں لکھ پائے کہ 40 سال سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بھی شخص نے دشمنی کی ہو. کوئی بھی نہیں، ایک آدمی نہیں ہے. لیکن ایک بات آپ نے کہہ دیا اور پورا مکہ کیا ہو گیا، مخالف ہو گیا، سوائے چند لوگوں کے. اور ابھی بھی شرک کیوں نہیں ختم ہو رہا ہے؟ شرک پر بولا نہیں جاتا ہے. میں بول رہا ہوں، آپ کو کئی مرتبہ بولا ہوں. جب شرک پر ہم بولتے ہیں اور شرک پر جب تقریر جاتی ہے، سینکڑوں لوگ گروپ چھوڑ دیتے ہیں. سینکڑوں لوگ، ایک دو نہیں چھوڑتے ہیں، سینکڑوں لوگ. کیوں؟ بھئی وہ سجدہ کر کے آیا ہے، تم نے اس کے خلاف کہہ دیا مولانا صاحب، کیسے وہ تمہارے گروپ میں رہے گا؟ وہ طواف کر کے آیا ہے، پھول چڑھا کر کے آیا ہے، چادر چڑھا کر کے آیا ہے، اور آپ اس کے خلاف اس طریقے سے بات کر دیں گے تو تمہارے گروپ میں کیسے رہے گا واٹس ایپ کے؟ وہ گروپ چھوڑ دیتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر گروپ پکڑنا چاہتے کہ مکہ کا گروپ ہمارے ساتھ رہے تو شرک پر نہیں بولتے. یہ طریقہ نبوی ہے، نوٹ کر لیں. یہ طریقہ نبوی ہے کہ شرک پر بات کی جائے، چاہے سب کو برا لگے، چاہے سب آپ کا ساتھ چھوڑ دیں، لیکن شرک پر بات ہونی چاہیے. بھارت سے شرک کبھی نہیں دور ہو پائے گا جس حرکت میں ہم رہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ ممبر و محراب اس ٹاپک پر بات کرنے کے لیے تیار نہیں. لہذا ایک بڑا گناہ ہو رہا ہے جس کی وجہ سے رب کی ناراضگی ہے اور وجہ ہے. ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. گھر میں ہمارے ایک مہمان آیا، نوکر بھی گھر میں کام کرتا ہے، تو نوکر سے وہ مہمان بات کرنے لگا. تو بات کرتے کرتے کہا کہ میں نہیں کیا کام کرتا ہوں، لیکن تنخواہ مجھے بازو والے دیتے. میں بیٹھا ہوں. کہتا ہے تنخواہ مجھے بازو والے دیتے ہیں اور بھوک ووک بھی لگتی ہے تو بازو والے کھلاتے ہیں. آپ بتائیے کہ میرے دل پہ کیا گزرے گی؟ میں ہر مہینہ اس کو تنخواہ بھی دیتا ہوں، اپنے ساتھ کھانا بھی کھلاتا ہوں. جب مہمان کے سامنے بات کرنے کی بات آئی تو کیا کہنے لگا؟ کہہ رہا ہے کہ یہ کھلاتا ہے اور یہی مجھے تنخواہ دیتا ہے.
میری ناراضگی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ سب کچھ رب کرے اور بندہ اس کے رب کے سامنے یہ کہے کہ بابا نے دیا ہے، یہ داتا ہے، نام رکھ دیا داتا، داتا فارسی لفظ ہے، داتا کے معنی ہی دینے والا ہے، وہ داتا بھی کس کا محتاج ہے؟ وہ بھی رب کا محتاج ہے، جو محتاج ہے اس کو داتا بنا دیا۔ رب کی ناراضگی فطری ہے، فطری ناراضگی ہے پروردگار عالم کی شرک پر۔ اور دوسرا کام جو برا ہو رہا ہے، دو بڑے گناہ بتایا، دوسرا ہے بڈی کا دھندا، سود، انٹرسٹ، یہ جو ہو رہا ہے مختلف انداز میں ہو رہا ہے۔ اب تو بڑے شہروں میں تو یہ باتیں اگر بول دیں، میں کبھی بڑے پروگرام میں گیا تھا، بول دیا یہ بات، کتاب یہ جو آپ لیز پہ یہ لوگ آپ لوگ کام کرتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے، کام مولانا سب کرتے ہیں۔ ہم نے کہا سب کے کرنے سے شریعت تو اپنی پالیسی نہیں بدل لے گی نا۔ میں مثال دیا کرتا ہوں، سگریٹ کی پیکٹ پہ لکھا رہتا ہے سگریٹ کا پینا مضر ہے، سارے لوگ بھارت کے سگریٹ پینے لگے تو کیا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ یہ لکھنا شروع کر دے گا کہ یہ سب لوگ پینے لگے لہذا سگریٹ اچھی چیز ہے؟ بولے گی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ؟ نہیں بولے گا۔ اسلام کی پالیسی ہے سب کے کرنے سے سب لوگ ایسا کرتے ہیں، یہ کوئی دلیل نہیں ہوتی ہے، قرآن حدیث دلیل ہوتی ہے۔ یہ بنیادی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے یہ دنیا مصیبت میں گرفتار ہے۔ اب اس میں زیادہ سے زیادہ آپ کے ذہن میں ایک سوال آ سکتا ہے کہ مولانا دنیا میں تو غیر بھی ہیں، ہم ہی کیوں پریشان ہیں؟ یہ ایک سوال چھوٹا سا آ سکتا ہے اور آنا بھی چاہیے، اس کا جواب ایک جملے میں بول دیتے ہیں۔ ہمیشہ مار اس کو پڑتی ہے جو وعدہ کرتا ہے۔ آپ نے کہا آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ، میں اللہ آپ کی کتاب پر، آپ کے رسول پر، آپ پر ایمان لاتا ہوں، جو اس کے خلاف کرے گا مار اس کو پڑے گی۔ انہوں نے پہلے سے کہہ دیا میں نہیں مانتا، ان کا معاملہ الگ دیکھا جائے گا۔ تم بچ ہی نہیں سکتے ہو کیونکہ تم وعدہ کر چکے ہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا ہوں، لہذا ڈنڈا تم کو پڑے گا۔ سامنے روڈ ہے، بغل اگل بھی لوگ رہتے ہیں۔ یہ بچے بولے ہیں کہ میں مدرسے کے اصول کی پابندی کروں گا، ان سے کہا گیا ہے کہ نہیں روڈ پہ نہیں کھیلنا۔ یہ اگر روڈ پر کھیلنے لگے اور بازو والا بھی روڈ پر کھیلے اور میں نکلوں تو میں ڈانٹوں گا کس کو؟ میں اپنے بچوں کو ڈانٹوں گا، تم نے وعدہ کیا ہے، ڈانٹ ان کو پڑے گی جنہوں نے وعدہ کیا ہے۔ حالانکہ وہی غلطی بازو والا بھی کر رہا ہے، میں اس کو کچھ بھی نہیں بولوں گا، کھیلو بھائی، ہم سے کیا مطلب ہے؟ لیکن آپ نے وعدہ کیا ہے کہ میں مدرسے کے اصول کی پابندی کروں گا، لہذا ڈانٹ آپ کو پڑے گی۔ اب آپ کو ڈانٹ پڑنے لگی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ مولانا صاحب ان کو نہیں ڈانٹے ہم کو ڈانٹے، دیوانے ہو؟ جنہوں نے وعدہ کیا ڈنڈا ان کو پڑنا ہے بھائی، جنہوں نے وعدہ نہیں کیا ان کے لیے ایک دوسرا معاملہ ہے، ان کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ایک دن چڑھ جائے گی ٹرک، مر جائیں گے، نتیجہ نکل آئے گا۔ بات میری سمجھے؟ لہذا یہ دماغ سے بات نکال دیں کہ بہت سے لوگ شرارت کر رہے ہیں، ان کو کچھ نہیں ہو رہا ہے، اس کی ایک وجہ، دوسری وجہ ایک اور ہے، وہ بھی بتا دیتا ہوں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ مصیبت آئے اور گھر گر جائے تبھی مصیبت ہوتی ہے۔ ذہنی ٹینشن کا ہونا، لڑکی لڑکا باغی ہو جانا، بوڑھے باپ کو لے جا کر کے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں رکھ دینا، یہ سب مصیبتیں نہیں ہیں۔ حرامی بچوں کے پالنے کے لیے حرامی ہاؤس بنانا، یہ سب مصیبت نہیں ہے، یہ بڑی بڑی مصیبت ہے۔ یہ سب ان کو کرنا پڑ رہا ہے اسی شرارت کے نتیجے میں۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ ان کے ہاں دلدلہ نہیں آیا اس لیے مصیبت ان کے ہاں بھی ہے، لہذا یہ بات نکال دیں۔ آخری بات کہہ کر اپنی بات ختم کروں، مسئلے کا حل کیا ہے؟ یہ اتنی باتیں بتائی گئیں، میں نے آج کوشش کیا کہ ساری باتیں قرآن کی آیت سے آپ کو بتائیں، ایک ایک بات بتائیں۔ مسئلے کا جو حل ہے کہ اب مسئلے سے نکلا کیسے جائے، سب سے پہلے مثال طور پر ایک آدمی کو یہ معلوم ہو گیا کہ میں جو شراب پیتا ہوں یہ حرام ہے، توبہ کرنا چاہتا ہے، بوتل ہاتھ میں رکھے اور توبہ کرے تو توبہ ہوگی؟ اس کو صرف اتنا بتا دیا گیا ہے کہ توبہ کرنے سے گناہ معاف ہو جاتا ہے، اور ہاتھ میں بوتل ابھی رکھے ہوئے ہیں، اس کا نام توبہ ہے نہیں، اس کو نوٹ کر لیں۔
توبہ کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ ہم وہ گناہ اب نہیں کریں گے۔ تو سب سے پہلا مسئلے کا حل کیا ہے؟ جس وجہ سے پرابلم آئی ہے اس کو جہاں جہاں آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے اس کو نمبر 1 چھوڑیں اور توبہ کریں۔ بغیر چھوڑے توبہ کرنا کوئی چیز نہیں ہوتی ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، سورہ انفال کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جب لوگ استغفار اور توبہ کرتے رہتے ہیں ایسے لوگوں پر عذاب نہیں آتا ہے۔ میں نے ابھی پچھلے ہفتہ بھی کہا تھا نا غالباً کہ آپ کے دعاؤں کو قبول کیا گیا اور کرناٹک میں سرکار بدل گئی ہے۔ بڑی دعائیں کی آپ نے، کوشش بھی کیا۔ میں نے کہا تھا کہ ایک آدمی بھی شکریہ ادا نہیں کیا رب کا، پچھلے جمعہ میں بات کیا تھا نا، ایک آدمی بھی شکریہ ادا نہیں کیا کہ پروردگار عالم آپ نے ہماری دعا قبول کر لیا۔ یہ ہمارا مزاج ہے، جب ہمارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو ہم رب کا دربار بھی چھوڑ دیتے ہیں اور رب کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ تو پھر رب یاد آتا ہے جب مصیبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ اگر ایک شاعر کہتا ہے کہ دکھما سمرن سب کریں سکھما کرے نہ کوئی، جے سکھما سمرن کرے دکھ کا ہے کا ہوئے۔ کہتا ہے ہندی شاعر کہ جب پرابلمس آتی ہیں تو سب خدا کو یاد کرتے ہیں۔ اگر جب سکھی تھا خدا کو یاد کرتا رہتا تو کبھی پرابلم آتی ہی نہیں۔ جب سکھ تھا، حالات اچھے تھے، تب کبھی خدا کو نہیں یاد کیا گیا۔ خدا کو یاد ہی اس وقت کیا گیا جب بندہ پریشان ہو گیا۔ وہ کہہ رہا ہے اگر سکھ میں خدا کو یاد کرتے رہتے تو پرابلم نہیں آتی۔ لہذا ایک مسئلے کا حل یہ ہے کہ استغفار کیا جائے اور اللہ تعالیٰ استغفار جس قوم میں لوگ کرتے رہتے ہیں وہاں پر عذاب نہیں بھیجتا۔ دوسری چیز جیسا میں نے بتایا کہ دعوت کا کام جو چھوڑا گیا، دعوت کا کام جو چھوڑا گیا ہے اس دعوت کے کام کو پکڑنے کی کوشش کریں اور پورے طور پر کریں۔ اس کا ایک پارٹ نہیں، دونوں پارٹ آنا چاہیے۔ اگر دونوں پارٹ آئے گا، اللہ تعالیٰ ایک دوسری جگہ قرآن مجید میں کہتا ہے، سورہ ہود کی آیت ہے کہ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ۔ پروردگار عالم کہتا ہے کہ اللہ کبھی بھی قوموں کو ہلاک نہیں کرتا گاؤں والوں کو کس ظلم کی بنیاد پر۔ اللہ ظالم نہیں ہے، کبھی نہیں ہلاک کرتا ہے۔ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، اگر اس گاؤں کے لوگ اصلاح کرنے والے ہوتے ہیں، منکر پر ٹوکنے والے ہوتے ہیں، برائیوں سے روکنے والے ہوتے ہیں تو ایسی جگہ پر عذاب نہیں آتا ہے۔ مجھے کہنا نہیں چاہیے، میں اس علاقے میں بھی گیا ہوں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ یہاں پر آیت جہاد منسوخ ہو چکی ہے، جہاں پہ حالات خراب ہیں، بغیر تکلف روپٹہ عورتیں سر پہ رکھتی ہیں اور رکھنے کے بعد کشمیریوں کی طرح ایسے ڈال دیتی، پورا سینہ کھلا رہتا ہے، اور روڈ پر گاؤں میں جہاں بھی آپ گزریں گے کوئی بھی شرعی پردہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایسے نہیں معاملہ بگڑتا ہے۔ مرد کام کرتے ہی نہیں ہیں اللہ ماشاء اللہ، جانور کا کھیت کا سب عورتیں کام کرتی ہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ لوگ اتنی محنت کرتے ہیں دین کے لیے اور یہ عورتوں کے بارے میں آپ نے کچھ بھی نہیں۔ میں نے کہا کہ میں کئی مسجدوں میں مجھے بات خطاب کرنا تھا، میں نے کہا کہ اس ٹاپک پر کرے گا مولانا، ٹاپک پر آپ خطاب کریں گے تو معاملہ بہت خراب ہو جائے گا۔ یعنی قرآن حدیث کی بات بھی کرنے کے لیے آپ سے مشورہ کرنا ہے تب بات کرنا ہے، قرآن حدیث بھی آپ کے مشورے کا محتاج ہے، ایسے حالات نہیں خراب ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ دوسری بات۔ تیسری چیز تدبیر اختیار کرنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں طاعون ایک بیماری ہوتی ہے، پھیل گئی۔ جہاں پہ ان کا سفر تھا وہاں پہ طاعون تھا، تو لوگوں نے کہا کہ وہاں پہ طاعون ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں سفر ملتوی کر دوں گا۔ تو ایک صاحب نے ان کو طعنہ دیا کہ اگر آپ کے قسمت میں موت لکھی ہوئی ہے تو آپ وہاں جائیں یا نہ جائیں موت آ جائے گی۔ تو یہ کیا بات ہوئی کہ
کہ آپ موت سے گھبرا کر کے آپ نے اپنے سفر کو اس علاقے کا کینسل کر دیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا وہ پورے قوم کے لیے قیامت تک کے لیے ایک گائیڈ لائن ہے۔ آپ نے فرمایا کہ نفروا من قدر اللہ الی قدر اللہ، بخاری کی روایت ہے کہ ہم اللہ کی تقدیر سے اللہ کی تقدیر کی طرف جا رہے ہیں۔ مطلب کیا؟ ہم یہ نہیں سمجھ رہے کہ وہاں جائیں گے تو ہم مر جائیں گے، لیکن احتیاط اختیار کرنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، لہذا میں احتیاط اختیار کر رہا ہوں۔ تو تدبیر اختیار کرنی چاہیے ایسے حالات میں۔ تدبیر کیا ہے؟ جیسے حالات خراب ہے، سب سے پہلے قانونی لحاظ سے باتوں کو جاننا کہ مسئلہ کیسا ہے۔ بیٹھ کر کے چائے کی دکان پہ بہت باتیں کرتے ہیں، جو کام کرنا ہے وہ نہیں معلوم ہے ان کو، لہذا تدبیر اختیار کریں قانونی لحاظ سے۔ جمہوری ملک میں جمہوریت کو سمجھیں اور جمہوریت کو کس لحاظ سے سنبھالا جا سکتا ہے اس بات کو جاننے کی فکر کریں۔ اپنے لیڈر کا صحیح انتخاب کریں، پہچانیں۔ جیسے کوئی ڈاکٹر ہوتا ہے، 1 دن گئے، 2 دن گئے، 10 دن گئے، علاج نہیں فائدہ کیا تو کیا بولتے ہیں کہ بھائی صاحب ڈاکٹر چینج کرو۔ لیڈر کا صحیح انتخاب نہیں ہو پا رہا ہے۔ لیڈر کا اگر صحیح انتخاب ہو، یہ ساری تدبیریں ہیں، تب جا کر کے مسئلہ حل ہوگا۔ اسی طریقے سے چوتھی بات، نیک لوگوں سے مشورہ کیا جائے ایسے موقع پر۔ نوجوان جذباتی ہوتے ہیں، کام کے ہوتے ہیں، لیکن بہت جلدی بہک بھی جاتے ہیں، لہذا چاہیے کہ ایسے مسائل میں کس چیز کو ایشو بنانا ہے، کس کو نہیں بنانا ہے، اپنے بڑوں سے مشورہ کیا جائے اور ان کے بعد جو ہے وہ کوئی قدم اٹھایا جائے۔ یہ حجاب کا مسئلہ جو خراب ہوا وہ محض چند لوگوں کے جذباتی انداز میں کھڑے ہونے کی وجہ سے، اور معاملہ کہاں تک پہنچا؟ سپریم کورٹ پہ جا کر کے ابھی جو ہے وہ معاملہ پہنچا ہوا ہے۔ لہذا ایسے موقع پر بڑوں سے مشورہ کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود سب سے بڑے ہیں، لیکن ہماری تربیت کے واسطے جب بڑی پرابلم کوئی آئی، آپ نے فوراً صحابہ کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کر کے مشورہ کیا۔ حالانکہ آپ مشورے کے محتاج نہیں، اس کے باوجود آپ نے مشورہ کیا، یہ ہماری تربیت کے لیے۔ اسی طریقے سے دعا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے۔ دعا تو کرتے ہی نہیں ہیں، دعا کو ایک ہیبیچول عادت بنا لیا ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا، اگر نماز میں امام صاحب ہیں، امام صاحب جو مانگ رہے ہیں، کیونکہ آپ کو امام صاحب کی دعا کے پیچھے ہی رہنا ہے۔ امام صاحب کی اپنی پرابلم ہے، امام صاحب معلوم نہیں کیا دعا مانگ رہے ہیں، آپ کو پتہ بھی نہیں ہے آمین بولنا ہے کہ نہیں بولنا ہے، کہیں نہیں بولنا ہے وہاں بھی بولتے ہیں، جہاں خاموش رہنا وہاں بھی بولتے ہیں۔ تو دعا کم سے کم دعا مانگنے کا صحیح طریقہ سیکھ لو کہ دعا اپنے رب سے کیسے مانگی جائے، اپنے دل کے جذبات کو اپنے رب کے سامنے کیسے رکھا جائے۔ اور آخری بات قرآن مجید نے کہا ہے سورہ عمران میں کہ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تم پر رحم کیا جائے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ ہر کام کے نیکی کے کرنے سے پہلے، غور سے سن لے جملے کو، نیکی کے کرنے سے پہلے ایک مرتبہ اس بات کا دھیان رکھا جائے کہ یہ نیکی ہمارے نبی نے کیا ہے یا نہیں، اللہ کا فرمان ہے یا نہیں، نبی نے کیا ہے یا نہیں، صحابہ کا معمول ہے یا نہیں۔ اگر 3 چیز میں وہ نیکی نہیں نظر آ رہی ہے تو مولانا صاحب، علامہ صاحب اور پیر صاحب کوئی صاحب نہیں ہے۔ یہ سب صاحب ہیں جب قرآن حدیث کی بات کریں۔ اگر قرآن حدیث سے ہٹ کر کے آئیڈیاز آپ کو دے رہے ہیں عبادت کے معاملے میں، نیکی کے معاملے میں، سب کچرے میں ڈالنے کے لائق ہے، کوئی بھی نیکی نہیں ہوتی ہے۔ یہ سمجھ کر کے زندگی گزاریں اور دعا کریں اللہ تعالیٰ حالات کو بہتر بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔